آج 28 مئی پاکستان کی تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے جس روز پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے، امپریگنیبل کرنے کے لیے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خواب تھا، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا کہ ہمارا ہمسایہ جو بڑا ناز کرتا ہے اپنی آبادی کے اوپر، اپنے ملک کے سائز کے اوپر، اس کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے، اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر اس کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے، پاکستان ایک بہادر قوم ہے، پاکستان بھارت کی جارحیت سے نہیں ڈرتی، وہ ویژن کی تکمیل کا دن ہے۔ اور میں بحیثیت پاکستانی وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا خواب دیکھا، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور آج KMC کی جانب سے یہ جو واک منعقد کی گئی، جہاں پر آپ لوگوں کا جوش و خروش دیکھ سکتے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بحیثیت قوم کتنے شکر گزار ہیں۔ میں اس وقت کی سیاسی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ ان کے اندر یہ دور اندیشی تھی کہ وہ نیوکلیئر پروگرام سٹارٹ کر سکے۔ بالخصوص پاکستان کے پہلے منتخب جمہوری وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شکر گزار ہوں، اس وقت کی ملٹری قیادت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بھٹو صاحب کے اس خواب کو مکمل طور پر سپورٹ کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اور تمام وہ سائنسدان جنہوں نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور تواتر کے ساتھ ہماری قیادت، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو یا ملٹری قیادت ہو، جنہوں نے اس ایٹمی پروگرام کا دفاع کیا۔ بڑی سازشیں ہوئی کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے، اسلامی دنیا کے پاس یہ ایٹمی قوت نہیں ہونی چاہیے، بڑی سازشیں ہوئیں، لیکن وہ تمام قیادت بیٹھی متحد ہو کے انہوں نے کہا کہ نہیں، اس پوائنٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر اس خواب کو آج کے روز شرمندہ تعبیر کیا گیا۔ میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ آج اس دن کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، وہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہ بھارت جس کو بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا، وہ مودی جس نے مسلمانوں کے اوپر گجرات میں جو زیادتیاں کی وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی نعرے لگ رہے تھے قصائی کے حوالے سے، تو بقرعید کا سیزن ہے، ہمارے جو قصائی بھائی ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے کہ ہمیں مودی کے ساتھ کمپیئر نہ کرو، ہم اچھے انسان ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں۔ مودی جو ہے وہ اس کا تعلق انسانیت سے نہیں ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان لی اس نے ساری انسانیت کی جان لی۔ جس آدمی نے، جس شخص نے مسلمانوں کا چن چن کے ان کو مارا، ان کو شہید کیا، اس کو میں انسانیت کا حصہ نہیں سمجھتا۔ تو اس کو گھمنڈ تھا اپنے اوپر، وہ کہتا تھا ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے،
وہ کہتا تھا ہمارے پاس یہ پیسہ ہے، ہماری معیشت اتنی مضبوط ہے، ہماری فوج اتنی بڑی ہے۔ پاکستان تو ایک ڈیوائیڈڈ قوم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس نے اپنی میلی آنکھ سے، جس میلی آنکھ سے پہلے اس نے مسلمانوں کو دیکھا گجرات میں، کشمیر میں، اسی میلی آنکھ سے جب اس نے پاکستان کی طرف دیکھنے کا سوچا اور تھوڑی سی آنکھ دکھائی، تو جس طریقے سے یہ قوم متحد ہوئی اور جس طریقے سے ہماری فورسز نے ہمارا دفاع کیا اور بھارت کو، مودی کو بتایا کہ تم اگر ایک کرو گے تو ہم 50-50 کریں گے، اور ہم نے کر کے دکھایا، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں جتنا ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، خراج تحسین پیش کیا جائے، ہمارے ان بہادر لوگوں کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، جب دشمن جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہو، آپ کو پتہ ہو کہ پتہ نہیں زندگی رہے گی نہیں رہے گی، آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں گے نہیں رہیں گے، لیکن اس ڈر کو ختم کر کے، اپنی چھاتی کو سامنے کر کے کہ ہاں پاکستان میری ماں ہے، پاکستان میرا ملک ہے، کوئی اس ملک کے خلاف سازش کرے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو مزہ چکھا دیں گے۔ اور الحمدللہ جس طریقے سے ہماری آرمی نے، ایئر فورس نے، نیوی نے، ہماری موجودہ حکومت نے، ساری قوم نے ایک پیج پر آ کے مودی کو جواب دیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہے، ہم ایک بہادر قوم ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہماری مٹی ہے، اور اس مٹی کے دفاع کے لیے، اور اس مٹی کے دفاع کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ ہم کریں گے، جس کے لیے آج کراچی کی عوام کا یہ مجمع، جس نے پاکستان کا جھنڈا اپنے ساتھ اٹھایا ہوا ہے، وہ یہ اعلان کرتی ہے، یہ کمٹمنٹ کرتی ہے، یہ عہد کرتی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان انشاءاللہ اس زندہ قوم کی وجہ سے، اس بہادر قوم کی وجہ سے، ان بہادر نوجوانوں کی وجہ سے، جوانوں کی وجہ سے انشاءاللہ تا قیامت ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ آئیے پاکستان زندہ باد، ایک نعرہ لگائیے۔ میں سمجھتا ہوں میں نے آج ڈانٹا اپنی ٹیم کو کہ نعرے افراد کے لیے نہیں ہونے چاہیے، شخصیات کے لیے نہیں ہونے چاہیے، نعرے پاکستان کا دن ہے، نعرہ ایک ہی ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اس امید کے ساتھ کہ یہ ملک ہمارا پیارا پاکستان ہنستا مسکراتا ہوا رہے، اس کی قوم اسی طریقے سے متحد رہے، اور ہم اپنے ملک کا دفاع اسی طریقے سے کرتے رہے۔ آنے والا وقت ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اچھا ہو۔ جو پیار کرے گا اس کو پیار دیں گے، جو سازشیں کرے گا اس کو اکھاڑ دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ بھارت کا جو حالیہ ایک جنگ کی سی کیفیت تھی، اس کے بعد زبردست جواب دیا پاک فورسز نے، اس کے باوجود بھی مودی کے بیانات آ رہے ہیں بڑے غیر ذمہ دارانہ، تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کوئی سیاسی گیم کے لیے کر رہے ہیں یا کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ دیکھیں، میرا اپنا ماننا یہ ہے، جب ایک غلط چیز ہوتی ہے اور کوئی اس کو روکتا نہیں ہے نا، تو جو غلط کرنے والا ہے نا اس کو تقویت ملتی ہے۔ دنیا میں اسرائیل کی جارحیت فلسطین پر چل رہی ہے، دنیا خاموش رہی ہے۔ ہاں، لوگوں نے، کچھ اقوام ہیں جنہوں نے فلسطینی عوام کا ساتھ دیا، لیڈران نے ساتھ دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ کردار ادا نہیں ہوا، اور میرا بحیثیت انسان دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں فلسطینی بچیوں کا حال دیکھتا ہوں، ان کے بزرگوں کا حال دیکھتا ہوں۔ آپ نے جب وہاں پر اسرائیلی جارحیت کو، اسرائیلی گھمنڈ کو نہیں روکا، جب گجرات کے اندر مودی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا تو امریکہ نے اس زمانے میں اس کے اوپر، امریکہ میں داخلے پر پابندی تو لگا دی، لیکن بھارتی قوم نے جب مودی کا راستہ نہیں روکا اور وہ وزیر اعظم بن گیا تو اس کو اور تقویت ملی۔ اس نے کہا چلو یار کشمیر کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، اور اس نے کشمیر کے ساتھ یہ کیا، دنیا خاموش رہی۔ جب وہ یہ یک طرفہ فیصلہ کر رہا تھا اور دنیا اس وقت کہتی، اقوام متحدہ کہتی کہ ہماری جو 1948 کی قرارداد ہے
प्लेबिसाइड की, उस करारदाद को इम्प्लीमेंट करना मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर वो नहीं करेगी तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश रही, वो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें खामोश रही, तो फिर मोदी को तक़वियत मिली ना कि हाँ, जब मैं गुजरात में कर सकता हूँ, कश्मीर में कर सकता हूँ, तो मैं पाकिस्तान में भी करूँगा। लेकिन उसको लग पता चला कि कश्मीर, गुजरात और पाकिस्तान में डिफरेंस है। यहाँ पर ये कौम मुत्तहिद है, हमारी अफवाज बहादुर है, निडर है, और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे पर यकजुबां है। और आपने देखा जिस तरीके का जवाब दिया, उनको अंदाज़ा हो गया। बाकी जिस उम्र के हिस्से में गालिबन वो शायद सठिया गए, पीछे से मुझे आवाज़ आई, सठिया गए, काफ़ी अकेले रहे ज़िंदगी में। मैं समझता हूँ उनको किसी के साथ की ज़रूरत है, वो शादी वादी कर लें, कब तक अकेले रहेंगे। आप सोचें कि किसी ने ज़िंदगी साथ गुजारने का फ़ैसला नहीं किया, और यहाँ पे भारतीय कौम के ऊपर उस आदमी को मुसल्लत कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ जिसका अपना घर बार नहीं है, हमारा घर बार है ये, इसलिए हम इस मुल्क को, इस मट्टी को अपना घर समझते हैं। हमें ये एहसास है, दिल में मोहब्बत है, उस आदमी को नहीं है। तो इस तरह का जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल माइंडसेट का ईगोइस्टिक आदमी होता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारी अफवाज ने जवाब दिया है ना, उसका मज़ा आ गया है। वो हर कोई अब औरा कर रहा है ना, तो पाकिस्तान को औरा माशाल्लाह हो गया। और अल्लाह ताला हमारी कौम को इसी तरीके से मुत्तहिद रखे, और बुरी नज़रों से और हासिदों के शर से हमारी कौम को, हमारे मुल्क को बचाए।